إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى عز وجل في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا، پھر اس مقصد کے بعد ہمیں اس زمین میں بسایا اور یہاں ہماری ضروریات کی تکمیل کی اور ہمیں ہدایت و گمراہی سے آگاہ کر کے اختیارات دے دیا کہ اب تم جس راہ پر چاہے زندگی بسر کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کبریائی، اپنی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے اپنے بندوں سے بار بار مخاطب ہو کر اپنی شکر گزاری کا مطالبہ کیا، اپنے ذکر کا مطالبہ کیا، اس لیے کہ بندہ روئے زمین پہ جب رب کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، رب کے شکر سے جب منہ موڑ لیتا ہے تو تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اس مناسبت سے آج کے ہمارے اس جمعہ کا عنوان ہے شکر گزاری برکتوں کا باعث ہے۔ انسان جہاں شکر گزاری کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ تو اسی کی مناسبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شکر گزاروں میں شامل فرمائے، کیونکہ قلیلا ما تشکرون کہا اللہ نے کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شکر گزاروں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین کونین کے تاجدار، آمینہ کے لال، عبداللہ کے للہ، شافی محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پسے پردہ سننے والی اسلامی ماں و بہنوں، جمعہ یقیناً اسلامی تاریخ کے اندر اہل ایمان کے لیے ایک تربیت اور علم کے حصول کا ذریعہ ہے، جس کو رب ذوالجلال نے اپنے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اس جمعہ کی اہمیت و فضائل اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے دعوت دی ہے کہ جب اذان ہو جائے تو تم اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ۔ آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وقت گزارنا ہے، مولوی صاحب کی تقریر ختم ہونے کا انتظار کرنا ہے، آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ وقت کب ختم ہو جائے گا، جماعت کب ٹھہرے گی، یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں سے کچھ اللہ اس کے رسول کا علم حاصل کر کے ہم ہر محفل جمعہ سے اٹھیں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر جو کچھ کوتاہیاں دین کے معاملے میں ہیں وہ درست ہو جائیں، یہ مقصد ہوتا ہے جمعہ کا۔ تو آئیے ہم بلا کسی تاخیر کے اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ گزشتہ ماہ میں شاید میں اس عنوان کی کچھ گوشے گزار کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن اب یہ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں
کہ یقیناً شکر گزاری انسانی زندگی کے اندر برکتوں کا باعث ہے۔ شکر گزاری کن کن طریقے سے ہوتی ہے، شکر گزاری کو اللہ رب العالمین نے کن ناموں سے بلایا ہے، یا شکر گزاری کیسے انداز میں کی جاتی ہے، کب کی جاتی ہے، آج ہماری گفتگو اسی کے ارد گرد ہوگی۔ اللہ رب العالمین سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزاری کرے یا خواہ ناشکرا بنے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ دہر کہتے ہیں انسان کو، تو میں اور آپ انسان ہیں، انسانوں میں سے اہل ایمان ہیں، انسانوں میں سے ہی منافق بھی ہیں، انسانوں میں سے ہی کفار بھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنی اس آیت کریمہ میں من جملہ سورہ دہر کے اندر یہ بات کہہ کر آگاہ کر رہا ہے ہم نے اسے راہ دکھائی ہے، کسے؟ انسان کو ہم نے راہ دکھائی ہے، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے یہ اس کا اختیار ہے۔ جیسے میں نے تمہیداً بات کہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ بنا کر ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ جہاں تمہیں چلنا ہو چلیں، آپ کی مرضی کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی طرح سورہ ملک کی آیت نمبر 66 میں فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، رب ذوالجلال اپنی آیت کریمہ کا حصہ ہمارے جسم کے اعضاء کا تذکرہ کر کے کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے کان اور آنکھ اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ شکر گزاری کے اندر انسان کے یہ 3 اعضاء بڑے پائے کے ہوتے ہیں، یہ 3 اعضاء کا بڑا رول ہوتا ہے، یہ 3 اعضاء کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انہی 3 اعضاء کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھ اور دل بنائے۔ یہی کان ہے جو انسان لگی لکٹی باتوں کو بھی سن کر اپنے دل میں اتار کر سنی ہوئی باتوں پر ایک اپنی رائے قائم کر لیتا ہے، اپنا ایک منہج، اپنا ایک عقیدہ بنا لیتا ہے۔ اور یہی آنکھیں ہیں جس سے دیکھ کر انسان یا تو غلط فہمی میں رہتا ہے یا پھر اس اچھائی کو دیکھ لیتا ہے۔ لیکن یہ آنکھ بھی جب دیکھتی ہیں، جب یہ کان سنتے ہیں، یہ دونوں کا جو مرکز ہے وہ دل ہے۔ جب یہ آنکھیں دیکھیں، جب یہ کان سنیں، اس کے بعد دل میں جو فیصلہ آئے، دل کے اندر جو دیکھے ہوئے سنے ہوئے باتوں کے تعلق سے آپ کا جو عقیدہ، جو ایمان رہے، اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنے والے ساری دنیا دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سننے والے قوالیاں بھی سن رہے ہیں، قرآن بھی سن رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں۔ کون کس کا مائل ہو رہا ہے یہ تو دل فیصلہ کر رہا ہے، یہ تو دل اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ سننے کے بعد کس کو اچھائی کے طور پر لے رہا ہے، کس کو برائی کے طور پر لے رہا ہے۔ آئیے، اسی لیے رب ذوالجلال نے کہا کانوں سے سننا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، آنکھوں سے دیکھنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ان دونوں نعمتوں کا مرکز دل ہے۔ اب ان دونوں سے جو ایکٹیویٹی ہوں گے، ان دونوں سے جو کام لیا جائے گا، اسی میں یہ دل ملوث ہوگا۔ اور رب کہہ رہا ہے کہ یہ بیماری میں جو لوگ ہیں زیادہ تر ناشکرے ہیں، زیادہ تر ناشکرے ہیں۔ آگے اور میں حدیث آپ کے سامنے لاؤں گا تاکہ شکر گزاری کے پہلو میں مجھے اور آپ کو کیا سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ واقعہ کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین آیت نمبر 70 میں یہ تذکرہ آیا ہے اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے سمندروں کا ذکر کرتے ہوئے، پانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یہ جو پانی تمہارے پاس بہہ رہا ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم چاہے تو اسے کڑوا کر دیں، ہم اسے نہیں پینے کے قابل بنا دیں۔
تو اللہ کہہ رہا ہے کیا ایسا بھی تمہارا کچھ نقصان ہوتا تب بھی تم شکر گزاری کرتے ہو؟ یعنی شکر گزاری کا موقع ایمان والوں کے لیے اس وقت بھی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تب بھی وہ اس برائی پر صبر کر کے اللہ کا شکر بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عذاب کو، ان کی اس تباہی کو، ان کے اس گناہ کو، ان کی اس مصیبت کو ٹال کر شکر گزاری کی وجہ سے اس کو بھلائی میں تبدیل کر دے گا، نیکی میں تبدیل کر دے گا، اچھائی میں تبدیل کر دے گا۔ تو گویا شکر گزاری جو ہے انسان کو برکتوں کی طرف مائل کرتی ہے، اللہ سے قربت کی طرف مائل کرتی ہے۔ آئیے سورہ قمر کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے نعمت من عندنا، اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم ایسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اپنے احسان سے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس لیے کہ ہم شکر گزاری کریں تو کوئی اللہ کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ہم سارے ناشکرے ہو جائیں تب بھی اللہ رب العالمین کی شان و عظمت میں کوئی فرق آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس کے باوجود بھی تمہاری غلطیوں پر تم توبہ کرتے ہو، ہم تمہیں احسان کر کے تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، یہ ہمارا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کہ اس کے گناہ کے بعد، اس کو مصیبت کے بعد، اس کو وباؤں کے بعد، اس کو بیماریوں کے بعد ہم اسے نجات دیتے ہیں، یہ ہمارا احسان ہے۔ تو گویا بندوں کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے احسان مند رہیں، اللہ کے احسانات کو یاد کریں۔ اللہ رب العالمین سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے، 15 میں فرما کر کہتا ہے اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کو اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ مشکلیں جھیل کر اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میری ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ ہے کہ میں ایسی نیک اعمال کروں جن سے تو خوش ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے حکم ماں باپ کی فرما برداری کا دیا ہے، اس کے بعد اللہ نے ماں باپ کی بحیثیت اولاد ہونے والوں کو ان کے اوپر کیے جانے والے احسان کا تذکرہ کر کے بتایا کہ تمہاری ماں نے تکلیفیں جھیلی، تمہیں پیٹ میں رکھا اور تکلیفیں برداشت کر کے اس نے تمہیں جنا، اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے یا پلانے یا تمہاری پرورش کی جو اہم مدت ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین نے 30 مہینے کہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچ جاتا ہے، بچہ بالغ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بالغ ہونے کے بعد 40 سال کی عمر کا بھی رب ذکر کر کے کہہ رہا ہے اب تک بھی جوانی میں ہم مست ہیں، اللہ کی شکر گزاری کا نظریہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کا انداز نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کیا ہے بھئی یہ لوگ لگے رہتے ہمارے پیچھے صبح سے شام تک۔ استغفر اللہ، اللہ نے پہلا ہی حکم کہا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان و حسن سلوک کرے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ 40 سال کی عمر کو پہنچا، اب 40 سال کی عمر کے بعد احساس ہوتا ہے کیونکہ لگ بھگ انسان کی خود اولاد اس کے سامنے بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ رب نے کس بات کی شکر گزاری کا تمہیں حکم دیا تھا۔ اب تک ماں باپ کی فرما برداری کرو، جوانی میں نہیں سمجھ میں آتا، سر پہ سی جاتی بات ہے۔ کیوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیوں بھی میں بھی اس کا مستحق ہوں، میں بھی ان باتوں کی نصیحت کا حقدار ہوں۔ میری اولاد یا ممبر و میراب کی آپ کے سامنے خطیب بن کے کھڑی ہوتی ہے، لیکن میں باپ کی حیثیت سے اس کی تربیت کا حق نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کو بحیثیت اولاد ہونے پر اس کی تربیت و تعلیم سے میں اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا۔
اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کیا۔ اللہ، اولاد سے محبت کرنا یہ رب کا انعام ہے۔ انسان اولاد کے لیے بھاگ دوڑ دھوپ کرنا یہ رب کی طرف سے وہ عظیم نعمت ہے، ورنہ جانور اور انسان میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ جانور بھی اولاد پیدا کر دیتے ہیں، جانور بھی پیدا کر کے کچھ دنوں بعد بھول جاتے ہیں، چرند پرند بھی اپنے بچے پر لگ کر اڑنے پر انہیں بلا دیتے ہیں، لیکن یہی ایک انسان ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی رحم سے اسے جوڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ بڑھاپے کے بعد بھی اولاد کے پرورش کا جذبہ اپنے دل سے ختم نہیں کر سکتا۔ اولاد ہو کر ماں باپ گزر جانے کے بعد بھی ان کی زندگی کی کمی کا احساس ضرور کرتا۔ کتنے نہیں ہیں میں اور آپ ماں باپ نہیں ہیں تو آج ہم کمی محسوس کر رہے ہیں، اپنے دل کو تنگ کر رہے ہیں، جن کے ہیں ان لوگوں کو قدر نہیں ہے۔ مولوی صاحب لوگوں کا کام یہی ہے، ٹھہر جاتے جمعے میں کہیں بھی تقریر کرنے، اماں بابا کی سنو، اماں بابا کی سنو، یہی بولتے، کہانیاں نہیں سنا رہی، آپ کے دین کا حصہ ہے۔ یہ شکر گزاری کا پہلو ہے کہ ماں باپ کو اپنی زندگی کے اندر آپ رب کے حکم کے لیے ان کے سامنے اف بھی نہ کہیں گے۔ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے جب یہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے تو توفیق دے۔ توفیق مانگنے کی چیز ہے، کوئی بھی اٹھ کے ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی علامہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قوم کا خیر خواہ ہو جانا، ہر کوئی دیندار ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کا فرما بردار ہو جانا، بلکہ وہ ماں باپ کی فرما برداری بھی رب سے مانگنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جب یہ اس عمر کو پہنچتا ہے تو دعا کرتا ہے، کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کیا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے۔ اللہ ایسے نیک اعمال جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ آج روئے زمین کے اگر ماں باپ اللہ کی خوشی میں اگر راضی نہیں ہے ان کی حق تلفی ہونا لازم ہے۔ جو ماں باپ رب کی رضا میں اگر خوش نہیں ہے تو ان کو ذلیل اور رسوا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اگر ماں باپ اللہ کے علاوہ اس اولادوں کو اگر غیروں کے در پہ جھکا رہے ہیں تو ان ماں باپ کو اولاد سے فرما برداری کی امید رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ کیوں؟ بغیر کسی حق کے اللہ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ اگر یہ در آج مسلمانوں کی قوم چھوڑی ہوئی ہے، اسی لیے ایک اللہ کے دین کو چھوڑ کر ہر ادیان کے اندر یہ لوگ پھس رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج عالم اسلام کے مسلمان کو دوبارہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کی شکر گزاری کی بجائے آج کتنے لوگوں کے یہ شکر گزاری کر رہے ہیں لیکن اللہ کی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شکر بجا لاؤ اور جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کیا ہے یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو خوش ہو۔ اللہ کے گھر میں کسی چیز کا مسئلہ ہے، فیان نہیں آ رہا ہے، مصلی گرمی میں نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے اللہ کے گھر کے لیے وہ پنکھا لگایا، اللہ تم سے خوش ہوگا۔ کیوں؟ حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ کسی بندے نے تھوک دیا یا کھنکار دیا جس کی وجہ سے اس کا بلغم دیوار پر لگ گیا اور وہ صاف نہیں کیا، ایسے ہی چلا گیا۔ اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا اللہ کے گھر اسی کام کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی کا یہ غصہ دیکھنا تھا۔ ایک صحابیہ دوڑتے ہوئے آگے بڑھی اور گھبراتی ہوئی، جھجکتی ہوئی اس جگہ کو دیکھا اور اسے کھرید کر صاف کر کے اس پر خوشبو لگا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور مسکراتے ہوئے کہا یہ بہت عمدہ کام ہے۔ اللہ رب العالمین کے گھر گندگی کے لیے نہیں ہے بلکہ صفائی اور ستھرائی کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ میرے عزیزو، مساجد کو پاک و صاف رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
تو میں عنوان کی شروعات میں ہی ہوں، وقت کافی ہوتے چلا جا رہا ہے، میں اسی لیے بلا تاخیر آپ کے سامنے وہ آیتیں